على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. غالباً پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ہمارا یہاں خرچ ہو اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. درس قرآن کی محفل ہے. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سورۃ مریم کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں. سورۃ مریم اور اس سے پہلی سورت سورۃ کہف ان دونوں صورتوں میں اللہ نے
نے ان شبہات کے جواب دیے جن شبہات کی وجہ سے اس وقت کے کفار و شرک میں مبتلا تھے۔ وہ اصحاب کہف کی نظر و نیاز دیتے، اللہ نے ان کے شبے کو دور کیا کہ وہ سات میرے پیارے بندے ساری زندگی مجھے پکارتے رہے تھے، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ ہم غار میں کتنی مدت ٹھہرے۔ آواز بالکل ٹھیک ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ اللہ نے مشرکین کے ذہنوں میں اٹھنے والے شبہات کو دور کی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے تھے، عیسائی مائی مریم کی عبادت کرتے تھے، عیسائی حضرت زکریا کی عبادت کرتے تھے، مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوجتے تھے۔ اللہ نے سورت مریم کے پہلے چاروں رکوعوں میں انہی پیغمبروں کا ذکر کیا۔ اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جنہیں تم نے معبود مانا ہے، جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو، یہ تو ساری زندگی لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیتے رہے تھے۔ اللہ نے ان کے شبہات کو دور کیے، وہ مصائب میں مجھے پکارتے ہیں، وہ میرے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ سورت مریم کو رب نے شروع ہی حضرت زکریا کے واقعہ سے کیا، ذکر و رحمت ربک عبدہ، وہ ایک معصوم بچی کو، چھوٹی بچی کی پرورش کرتے ہیں، اسے کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں، اور حضرت زکریا کی عمر ہے 120 سال۔ کتنی؟ بیوی کی عمر ہے 99 سال، اوپر سے بیوی بانج ہے، عمر کتنی ہے؟ پھر وہ بانج ہے، خود ان کی عمر 120 سال ہے، لیکن ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں۔ یہ آئے نا، وہ دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ اس بچی کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے، ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے، ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے، سامنے دیکھا پھل پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا انا لک ھذا، انا مکانیہ، مانا کریں گے اے کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کو لکیے آ گئے، یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ آگے سے وہ بچی کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے۔ بس بچی نے بات کی، حضرت زکریا کے دل میں اتری، کہا مولا پتر لینڈ دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، عمر ہو گئی 120 سال،
बीवी की उम्र 99 साल, ऊपर से बीवी बांझ है। जवान औरत भी बांझ हो ना तो बच्चा नहीं जमती, 99 साल दी तो ऊंज नहीं जमदी, उत्तू एक कम 100 साल उम्र है बीवी की, फिर वो बांझ है, इनकी उम्र 99 साल है। बस इन्होंने देखा, उसने कहा ये वहां से आए हैं जो मौसमों का पाबंद नहीं। कुरान कहता है हुनालिका, हुनालिका का माना ये है कदम नहीं उठाया। वो जो एक कदम चौखट के अंदर था, एक कदम चौखट के बाहर था, पैगंबर ने कदम नहीं उठाया। हुनालिका, उसी कदम पे खड़े होके बा ज़करिया रब्बहू। इसका तर्जुमा मैं नहीं करना, वैसे तो मौलाना क्लास पढ़ाते हैं बच्चों को, आज मैं तो पढ़ा के जाऊं। दा पुकारा ज़करिया ने रब्बहू, शाबाश शाबाश। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, उन्हीं कदमों पे खड़े होके ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, रब्बे इन्नी वहन लज़्म मिन्नी वश्ताल रासो शैबा। मौला मेरियां हड्डियां कमजोर हो गई, हड्डियां दी रस मुक गई, कुवत खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई, सिर दे वाल चिट्टे हो गए। मौला न कुवत है, न ताकत है, न हिम्मत है। मौला मैं मुक गया ही, पर तेरी रहमत ते नहीं मुकी ना, वो तो खत्म नहीं हुई ना। रब्बे इन्नी वाहन लज़्म मिन्नी, आजम कहते हैं हड्डी को, वहन कमजोरी। मौला मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, वश्तादर रासो शैबा, और मेरा सर सफेद हो गया। वलम अकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, लेकिन मौला मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहूं। कितनी उम्र है हजरत ज़करिया की? वलम अकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, मौला मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। आम मुफस्सिरीन माना करें, एक माना हमारी जमात के शेख ने की, मौलाना हुसैन अली अलमानी रहमत, ये शागिर्द हैं इमामुल हिंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही। उन्होंने माना किया थे मज़ैया, जरा सुनो और लुत्फ लो। वो कहते हैं वलम मकुम बेदुआइक, शकीयन का माना महरूम नहीं होता, शकीयन का माना होता है बदबख्त। ये सईद के मुकाबले में है, सईद कहते हैं बख्त वाला और शकी कहती हैं बदबख्त। वलम अकुम बेदुआइक, यहां जो उलमा बैठी हैं, ये तलबा बैठी हैं, बेदुआइक की जो बा है ना, ये सबबिया है। इस बा को सबबिया बना के माना करने लगा हूं, लुत्फ आ जाएगा। हजरत ज़करिया कहते हैं वलम अकुम बेदुआइक का रब्बे शकिया, मौला 120 साल की उम्र हो गई और मैं तुझसे मांग कर बदबख्त नहीं बना, मैं तुझसे मांग के बदबख्त नहीं हुआ। मैं क्यों बदबख्त बनूं जो तुझे पुकार रहा हूं? बदबख्त तो वो है जो तुझे छोड़ के औरों को पुकारता फिरता। मैं क्यों बदबख्त हूं? मैं तो तेरे दरवाजे पे पड़ा हूं। हजरत ज़करिया ने पुकारा किसको? शाबाश। बेटा किससे मांगा? तो बेटों के खजाने किसके पास? तुसी किन्ना कोल समझियो, कभी उस मजार की मन्नत और कभी उस दरबार का सलाम औलाद लेने के लिए। हजरत ज़करिया से बड़ा दरबार कौन सा है? सारी कायनात के वली, सारी कायनात के पीर और फकीर और औलिया अल्लाह और उलमा इकट्ठे हो जाए ना, हजरत ज़करिया के कदमों के नीचे जो रेत के जर्रे लगते थे ना, उसका भी मुकाबला नहीं हो सकता। कहां वली और कहां नबी, उस पर वही उतरती है। उसे जिब्रील आके कहता है ज़करिया तुझे रब सलाम कह रहा है। पैगंबर के मर्तबे को तुम नहीं समझते हो, और पैगंबर भी जिंदा है। उम्र कितनी हो गई? औलाद है कि कोई ना? तो नबी के अपने इख्तियार में थी औलाद, अपने कब्जे में होती, इख्तियार में होती तो दर्जनों बेटे ले लेते, लेकिन बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। उन्होंने पुकारा औलाद के लिए, तो किसको पुकारा? जितने लोग यहां बैठे हो सच्ची सच्ची गल करना, हजरत ज़करिया ने अल्लाह को पुकारा, मौला आदम दा वास्ता ही पुत्र दे दे। बोलो मौला इब्राहिम दा वसीला ही, बोलो बोलो मौला जिब्रील दा वसीला ही।
نہ کوئی وسیلہ، نہ واسطہ، نہ طفیل، نہ صدقہ، ڈائریکٹ براہ راست کس کو پکارا ہے؟ یہی پکار ہے، اسی پکار کی تعلیم قرآن نے، ڈائریکٹ پکارنا ہے، رب اللہم۔ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے پکارا، آواز لگائی، کس کو لگائی؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا پاکیزہ اولاد کا سوال ہے، ایک بیٹا دے دے، ایک پتر کا سوال ہے، ومراتی آکر، بیوی میری مانگے، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے۔ پیغمبر نے پکارا، پیغمبر نے آواز لگائی، پیغمبر نے بیٹا مانگا، اوپر سے آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر گھٹ منگے آئی، چادر دے مطابق منگے آئی، ظرف دے مطابق منگے آئی، اور میں دیونا ہی رحمتاں دے مطابق۔ تو نے مانگا ہے چادر کے مطابق، ظرف کے مطابق، تو نے بیٹا مانگا ہے، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں لوگ میرے دروازے پہ آتے نہیں ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میرے دروازے پہ آؤ، تم مانگو گے تھوڑا، میں دوں گا زیادہ۔ مانگے سے زیادہ دیتا ہے، مانگے سے زیادہ۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ بندے مانگتے کم ہیں اور وہ دیتا۔ اگر کہو تو ایک مثال دے دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، لیٹے ہیں، چاند کو دیکھا ہے، 24ویں 23ویں 24ویں کی راتیں ہیں، چاند باریک ہو گیا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں تم ہی کدی 14ویں دسائیں۔ پھر باریک ہوتے 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 کمزور ہو گیا ہے، کبھی میں بھی جوان تھا، اس میں قوت تھی، طاقت تھی، اعصاب کمزور ہو گئے، اب چل چلاؤ کا ٹائم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، اس میں دو چیزیں مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دے۔ آپ بھی مانگا کریں، کہ ڈردے ہو؟ مانگا کرو نا۔ وہ کوئی چپ کر گیا ہو کہ گل ہے تو ہم مرنا نہیں؟ کیا خیال ہے ہسپتال میں بیڈ پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے؟ کی خیال جی ایکسیڈنٹ نال مرنا جی؟ مرنا تو ہے، ایکسیڈنٹ سے بندہ مر جائے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، شہادت کی موت مل جائے۔ دعا مانگا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی شہادت کی دعا مانگتا ہے اگر اسے شہادت نہ بھی نصیب ہو نا، اللہ قیامت کے دن اس دعا کی وجہ سے اس کو شہیدوں میں کھڑا ضرور کرے گا، اس دعا مانگنے کی وجہ سے شہیدوں میں کھڑا کر دے گا۔ مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی دینا، ووفاتا فی بلد رسولک، اور مولا جب بھی موت دینا اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ مدینے جیسی موت کوئی، وہاں 2 گز زمین ملے، اس سے بہتر موت کسی جگہ کی۔ قیامت کے دن ونی کے تارڑ والوں نے بھی اٹھنا ہے، سرگودے والوں نے بھی اٹھنا ہے، فیصل آباد والوں نے بھی اٹھنا ہے، حفظ آباد والوں نے بھی اٹھنا ہے۔ ایک آگ پیچھے لگے گی، دھکیلے گی، بے تحاشا لوگ بھاگیں گے میدان محشر کی طرف، سور کا آواز ہے وہ پھونکا جا رہا ہے، اس آواز کی سیدھ میں جا رہی ہے ساری دنیا، اور مدینے والے جب جنت البقیع میں اٹھیں گے تو سامنے نبی پاک کھڑے ہوں گے، ان کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، جس عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ میرے نبی کو میدان معاشر میں لے جایا جائے گا، مدینے میں دفن ہونے والے بھی اسی عزت کے ساتھ چلے جائیں گے۔ مدینے جیسی موت کہیں کی موت، اور قسمت والوں کو مل۔ اہل حدیث مکتب فکر کے کوئی میرے بھائی یہاں آئے ہوں، میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی قسمت پہ کبھی کبھی مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ بم پھٹا لاہور میں، ان کے جلسے میں بم پھٹا، زخمی ہوئے، علاج کے لیے لے جایا گیا ریاض میں، وہاں انتقال ہو گیا، اور دفن کے لیے پہنچایا گیا مدینے میں۔ بم کہاں پھٹ رہا ہے اور بندہ دفن کہاں ہو رہا؟ قسمت والوں۔
خوش قسمت لوگوں. مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی دینا, موت بھی اپنے نبی کے شہر میں دینا, شہر میں دینا. صحابہ تعجب کرتے تھے, شہادت طالب ہے جو بدا میدان جنگ میں جائے, سرحدوں پہ جائے, جنگ کرے, لڑائی کرے. عجیب دعا ہے, شہادت بھی مانگتی ہیں, مدینے کے اندر مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگی آئی, ظرف دے مطابق منگی آئی نا, میں رحمتاں دے مطابق دینا ہی. شہادت کی موت بھی دوں گا, نبی کے شہر میں بھی دوں گا, اور تیری قبر بھی نبی پاک کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا. یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے نہیں مانگی تھی, اللہ نے بن مانگے حضرت عمر کو وہاں دفن ہو گئے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ جس خمیر سے بندے کا جسم بنایا جاتا ہے, بندہ مرنے کے بعد وہیں لوٹتا ہے. ونے کی تارڑ کے قبرستان سے مٹی لے کے جس کا وجود بنایا گیا, وہ اسی جگہ دفن. جہاں سے مٹی لی گئی, جسم بنایا گیا, مرنے کے بعد وہیں دفن ہوا, وہیں دفن ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مٹی سے, اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے, اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے, ثابت ہوا جس مٹی سے میرے رب نے آمنہ کے لال کے وجود کو بنایا تھا نا, اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کے وجود کو بھی بنایا تھا. جس مٹی سے بندے کو بنایا جاتا ہے وہیں لوٹایا جاتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں, واپس پلٹو. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا ایک بیٹے کا سوال, رب حب لی من لدنک ذریۃ. یہ سورۃ مریم کا پہلا رکوع. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سب میرے ہم مسلک ہو سکتا ہے دوسرے مسلک کے بھی کچھ دوست آئے, کچھ ہمارے بھائی آئے ہوں, عزیز آئے ہوں, بیٹے آئے ہوں. بھائی ہیں ہمارے, کوئی زج نہیں کرنا, ہٹ نہیں کرنا, فتویٰ نہیں لگانا, کسی کے بزرگوں کا نام نہیں بگاڑنا. یہ بڑی مقدس جگہ ہیں, مسند نبوی ہے, اس پر بیٹھ کر ایسی باتیں زیب نہیں. وہ جو دوسرے طبقے کے لوگ آئے ہیں نا, میرے بھائی آئے ہیں, عزیز آئے ہیں, پڑھے لکھے, خاص کر کے سکول کالج کے, میں ہاتھ باندھ کے ان کی منت کرتا ہوں, خدا کے لیے گھروں میں جا کے سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو ترجمے کے ساتھ. میری منت مان لو یار, ماننا نہ ماننا آگے آپ کی مرضی. سورت مریم کا پہلا رکوع گھروں میں جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھو. میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں, اشاعت و توحید سے میرا تعلق ہے, علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. میں قطعاً نہیں کہتا دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو, بالکل نہیں. میرے جیسا فراخ دل خطیب شاید آپ کو پھر نہ ملے. آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے, اٹھاؤ. آپ کے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے, اٹھاؤ. آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے, اٹھاؤ. آپ کے گھر میں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے, وہ چال ہے. چلو کوئی خطیب اس طرح کی جرات نہیں کرے گا. جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے, اٹھا سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھ, اس عالم کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ. انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی کر کے جاتا. یہ نہیں ہے کہ بریلوی اور ترجمہ کرے گا, شیعہ اور ترجمہ کرے گا, نہیں. ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں. خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے قرآن. صرف سورت مریم کا پہلا رکوع سمجھ کے پڑھ لو, عقیدے میں فطور نہیں رہے, عقیدہ درست ہو. سب سے پہلے بات یہ سمجھ آئی کہ اولاد کے لیے براہ راست پکارنا کس کو چاہیے. پھر یہ سمجھ آئی کہ اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کس کے ہاتھ میں ہیں؟ جن سے حضرت زکریا کہہ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, لجاجتیں کر رہے ہیں, عاجزیاں کر رہے ہیں, پھر رب سے مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا بھی دوں گا, نام رکھ کے دوں گا, بڑا ہو جائے گا تو سر پہ نبوت کا تاج بھی پہناؤں گا. ایک منٹ کے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا ڈوب کے سوچو یار, سرسری نہیں, میں نے بیان کر دیا, آپ نے سنی, ذرا غور کرو, ڈوب جاؤ ذرا. بندے دی عمر 120 سال ہوئے, ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے, قوت شابانی ختم ہو گئی ہوئے, سر دے وات چٹے ہو گئے ہوئے, بیوی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو بیوی بانج ہوئے. اللہ 120 سال دے بڈھے نو آکھے تین پتر دساں, اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو اندازہ اس کی خوشی کا, جس کو 120 سال کی عمر میں کہا جا رہا ہے تجھے بیٹا دیں گے. اللہ نے کہا یا زکریا
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا سن کے کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، اور سن دے ہو کہ کون نہیں سنتے؟ وہ کہتا ہے دیں گے، نام رکھ کے دیں گے، نبی بھی بنائیں گے۔ یہ کہتا ہے کنیے، یہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق میں فرق۔ وہ خالق ہے نا، یہ مخلوق ہے نا، وہ رازق ہے نا، یہ مرزوق ہے نا، وہ مالک ہے نا، یہ مملوک ہے نا، وہ معبود ہے نا، یہ عابد ہے نا۔ اس کی بے پروائیاں دیکھ، اس کی عاجزیاں دیکھ۔ وہ کہتا ہے دیں گے، یہ کہتا ہے کنیے، انا مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، مولا پتر کنیے میں دوئی شادی کراں گا، پتر کنیے کالا کذالک۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح، کذالک کا میں یہ کاف تشبیہ کا ہے، کاف للتشبیہ، اسی طرح۔ جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تشبیہ کس سے دینا چاہتے ہیں؟ اسی طرح۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں زکریا تین نہیں بنایا، تم ہی تے دنیا تے کوئی نہیں سائے تو تجھے نہیں بنا لیا، تے تین بنا سکنا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتا، اسی طرح کذالک اسی طرح۔ ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لبیان الکمال۔ کاف کیا ہے؟ لبیان الکمال، مانا کریں گے یوں ہی۔ اب اسی طرح میں نے نہیں کیا، اب میں نے کیا کیا؟ یوں ہی۔ تم سمجھ نہیں ہو، کوئی چپ کر گیا ہوئی۔ میں مانا کروں گا کاف لبیان الکمال کا، اور آپ کو لطف آ جائے، سارے اپنے جگہ بیٹھے ہوتا ہوں، نارا شرمان توجہ ہے آپ کی؟ کاف لبیان الکمال کا مانا کروں؟ بولو تو صحیح یار۔ کاف لبیان الکمال کا مطلب ہے کالا کذالک۔ انہوں نے کہا مولا پتر کنیے میں جوانی چڑھاں گا، قوت لوٹے گی، دوسری شادی کراں گا۔ اللہ نے جواب دیا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تو ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ کالا کالا کذالک، کیا اللہ نے کہا یوں ہی، یہ ہمارا کمال ہے۔ اس کو ذرا یہیں رہنے دو اسی جگہ پہ، ذرا ہم دوسرے رکوع میں چلے جائیں، سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں چلے۔ حضرت زکریا والا شبہ تو دور کر دیا اللہ نے، تم حضرت زکریا کو پکار رہے ہو، ان سے مدد مانگ رہے ہو، ان کو دیکھو وہ تو خود اولاد کے لیے مجھے پکارا۔ اللہ نے ان کے شبے کو دے۔ اگلے رکوع میں اللہ نے مائی مریم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو شبہ تھا نا اسے دور کی۔ تم مائی مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو معبود مان رہے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ پاگلو، جبریل انسانی شکل میں مریم کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو وہ پناہ مانگنے لگی کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل کو بتانا پڑا بھئی جس نو انسان سمجھی کھلوتی وہ انسان نہیں، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں۔ جس کو سامنے کھڑے ہوئے جبریل کی حقیقت کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا، وہ مریم عالم الغیب۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا، جبریل سامنے کھڑے، یہ پناہ مانگتی، یہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، انا رسول ربک، رسول کا میں نا قاصد، پیغام پہنچانے والا، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، ایلچی ہوں، لے آہدا لکے غلامن زکیہ، آیا ہوں اس لیے کہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ میں نے بالکل ترجمے میں ڈنڈی نہیں ماری، بالکل ڈنڈی نہیں ماری، میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر، میں آیا ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں، میں دوں، میں۔ یہاں ہمارے دوست کہتے ہیں اے دیوبندی وہابی آکھ دن اللہ تو سوا دے کوئی نہیں سکتا،
یہاں جبریل قرآن پڑھو قرآن، جبریل مریم کو کہہ رہا ہے میں دوں گا، میں تجھے دوں گا۔ کیوں بھائی قرآن ہے کہ نہیں؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، ان کو پتہ کون نہیں ہوتا حقیقت حال کا کہ سورۃ آل عمران میں اس کو کس طرح ذکر کیا، انہیں یہ کیا پتہ ہے کہ مریم میں کس طرح ذکر کیا، آل عمران میں کس طرح ذکر کیا، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے۔ مولانا نے اس لفظ سے غلط مفہوم لے لیا، میں دوں گا، تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی قرآن ہے جبریل دے سکتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا ہے تو نبی نہیں دے سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی، پھر جبریل دے سکتا ہے تو نبی بھی دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی، جبریل دے سکتا ہے، نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی، مولانا کا بھی بڑا مقام ہے عالم کا، تو مولانا کہتے ہیں اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا۔ ٹوریا کتوں؟ واہ مولانا واہ، آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، بیچاروں کو پتہ ہے کوئی نہیں۔ جبریل نے کہا میں دوں گا میں۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب ہے، ایک جواب اسی صورت کی اسی آیت میں موجود ہے۔ آگے جواب موجود ہے، میں ابھی سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں۔ الزامی جواب یہ ہے، بنی کے تارڑ کا کوئی چودھری ہو، سردار ہو، وہ حافظ آباد کے چودھری کی طرف قاصد بھیجے، ایلچی، جاؤ بھائی میرا پیغام دے کے آؤ حافظ آباد کے قاصد کو، چودھری کو، سردار کو۔ قاصد حافظ آباد پہنچا، اتھے جا کے اس اپنی گل کرنی ہے یا بھیجن والے دی کرنی ہے؟ شاباش شاباش۔ جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ وہ قاصد کس کا تھا؟ گل کس کی کرنی ہے؟ اپنی۔ بھیجا رب نے ہے، بات اپنی کرنی تھی۔ یہ تو الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے جناب۔ جبریل نے کہا میں ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں۔ مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے، لم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیا، باغیا تاغیا میں نہیں، شادی میری کوئی نہیں ہوئی۔ اور اس رب نے خود قانون بنایا ہے، خود ضابطہ بنایا ہے، نر مادے کا جوڑا جب تک نہیں ملے گا اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اس کا قانون ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے۔ اولاد کے لیے نر اور مادے کا امتزاج ہونا ضروری ہے۔ شادی میری نہیں ہوئی، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، جبریل پتر کنیے دیونا ہویا جبریل آکھیا انیے، وہ جو پوچھتی ہے انیے، جبریل کہتا ہے انیے، بتاتا نا، جبریل نے دینا تھا تو بتاتا نا۔ مریم تعجب کرتی ہے، خدا کے لیے جو جواب دیا نا رب نے اور جبریل نے، مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے۔ جبریل کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا، مریم کہتی ہے پتر کنیے، کسی من ہاتھ نہیں لایا، جبریل کہتا ہے میں نہیں پتا، کالا ربو کے، جی اسی آیت میں ہے جناب، کالا ربو کے ہوا علیہ حینن، تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی ساڈے واسطے آسان ہے۔ نر مادے کا جوڑا ملے تے تم ہی سوکھا سمجھی کھلوتی ہیں، نر مادے کا جوڑا مل جائے تے تم ہی آسان سمجھی کھلوتی ہیں۔ اے آسان تے مشکل تیرے واسطے، ساڈے واسطے دو پاسے برابر۔ وہاں بھی یہی کہا کذالک، اسی طرح کیا تین نہیں بنایا، تین بنا لیا تیرا پتر نہیں بنا سکتے؟ یا قافلے بیان الکمال، یوں ہی مریم تیری شادی نہ ہوئی ہوئے، تین کسی بندے ہاتھ نہ لایا ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تو ساڈا کمال ہے۔ اللہ نے وہاں اپنا اصول توڑ دیا۔ بات میں بڑی کرنے لگا ہوں اور لطف آ جائے گا آپ کو، ایک ہفتے تک مواحد لوگ لطف لیتے رہے، بات میں بڑی کرنے، شاید پہلے کسی نے نہ کی، شاید پہلے کسی، اللہ نے یہاں ضابطہ توڑ دیا۔ قانون یہی تھا کہ نر مادے کا جوڑا ملے پھر اولاد پیدا، یعنی مریم کا معاملہ آیا، اللہ نے اصول توڑ کے قدرت کا مظاہرہ شروع کر، قانون کو ایک طرف رکھ دیا، قدرت کا مظاہرہ۔ کیوں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں
اگر دنیا دے ضابطے مک جان، دنیا دے اصول ختم ہو جان، دنیا دے قانون ختم ہو جان، ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کر دے وے اے مریض موت دے پنجے تو بچ نہیں سکتا، وکیلاں دا بینچ فیصلہ کر دے وے اے ملزم پھانسی دے پھندے تو بچ نہیں سکتا، ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کر دے وے اس عورت کی کوکھ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا دے اصول قانون ضابطے ختم ہو جائیں پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہیں ہونا، میرے دروازے پہ رہنا ہے۔ کبھی کبھی میں اصول توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، وکیل صحابہ علامہ اللہ بدیالوی۔ مریم مشرق کی جانب چلی گئی، یہ سورت مریم کا دوسرا رکوع، مشرق کی جانب چلی۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو، ایک لڑکی ہے نبیوں کے خاندان کی، شادی اس کی کوئی نہیں، اس نے چند گھنٹوں کے بعد بیٹا اٹھا کے گاؤں جانا ہے۔ تصور کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو؟ نبیوں کے خاندان کی لڑکی، شادی نہیں ہوئی، بیٹا اٹھا کے گاؤں جانا ہے، درخت کے نیچے بیٹھی ہے، کہتی ہے مت تو قبل ھذا، مولا میں مر گئی ہوندی، فکنت نسیا منسیا، لوگ میرا نام بھول گئے ہوتے، میں کیڑی مصیبت وچ پہ گئی ہاں۔ اللہ نے فرمایا کتنے بیٹھی ہیں؟ کھجور کے درخت کے نیچے۔ فرمایا کھجوریں ہیں؟ مولا موسم ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اس کے تنے کو ہلاؤ، ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا ہمارا کام ہے۔ فکلی، کھجوراں کھا، پیاس لگی ہے، کوئی نلکا، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی کنواں، مولا کوئی نہیں۔ فرمایا ذرا نیچے دیکھ، ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وشربی، کھجوراں کھا تے پانی پی۔ مریم اج کھجوراں بھی بغیر اسباب دے، اج چشمے بھی بغیر اسباب دے، تے اج تیرا پتر بھی بغیر اسباب۔ کری آئینہ، پتر نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر، مولا بیٹا تو بڑا پیارا ہے لیکن قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ برادری کے لوگ آئیں گے، پڑوسنیاں آئیں گی، سہیلیاں آئیں گی، کیا کہوں گی، کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، اور جو رب تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، اور جو رب بغیر خامت کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج بھی ہم نے رکھنی ہے، بس تو نے جانا ہے۔ لوگ آئیں گے، پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو نے کہنا ہے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، ابو میں جانا تے میرا عیسیٰ جانا۔ یہ اٹھا کے لائی، لوگ اکٹھے ہو گئے، سہیلیاں اکٹھی ہو گئیں، پڑوسنیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اللہ کرے زنانیاں دے اگے گل نہ چڑھے، پھر کھب دا کان تے کان دی ڈار، کھب دا کان تے کان دی۔ عورتیں تو پھر دعا کرو بھئی عورتوں کو پہنچے تو پھر تندور تے نہ پہنچے۔ وہ کہیں بیچارہ پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کرنے کے اٹھا نہ تو دیکھا جہاں پیشاب کیا وہاں پر پڑا ہوا، کان کوے کا پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا یہ پر بھی میرے ادھروں نکلے۔ اس نے آ کے بیوی کو بتایا وہ بڑی عجیب گل ہوئی، آج میں پیشاب کیتی ہے تے پر نکلے۔ اس جناب پڑوسن نو آکھیا کہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ میرا خامند پیشاب کرنے گیا ہے تے نال کان نکلے، پردہ بن گیا۔ وہ جو پڑوسن تھی وہ تندور والوں کے پاس پہنچی، اس نے وہاں کہا بھائی کچھ سنیا جے، وہ جڑی فلانی ہے نا اس دا خامند اج پیشاب کرن گیا، کاواں دی ڈار نکلی ہے۔ کھب دا کان تے کاواں دی ڈار۔ اللہ کرے زنانیاں دے اگے گل چڑھے نہیں، وہ تو اکٹھی ہو گئی۔ ما کان ابوک امرا سوء، مریم تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیرا خاندان ایسا نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ فاشارت الیہ، مریم نے پنگوڑے میں پڑے ہوئے ایک دن کے بچے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، ایس کول پوچھو۔ گل زیادہ مشکوک ہو گئی، گل زیادہ مشکوک ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے پاگل بناتی ہو، اپنے پاپ اس بچے ہوتے سٹن لگی ہیں، تو نے جواب نہیں دینا۔ ایک دن کے بچے سے ہم بات کریں، ماں مریم کی طرف، مریم کے دامن کی طرف جب چھینٹے اڑنے لگے نا، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے۔
اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ ایک دن کا بچہ پنگھوڑے میں بولا، اور بولا کیا بولا کہ رب نے اس کے بولوں کو قرآن بنا کے اتارا۔ ایک منٹ کے لیے یار تصور تو کرو، بیان تو ہم کر لیتے ہیں، تصور کرو ادھر عورتیں کھڑی تھیں، مرد کھڑے تھے، برادری کے لوگ تھے، پڑوسنی تھیں، سہیلیاں تھیں، مریم کہاں سے لائی ہو، تیرا باپ ایسا نہیں، ماں ایسی نہیں، اور مریم چپ کر کے کھڑی ہیں، پریشان ہیں، اشارہ کرتی ہیں اس بچے سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اچھا سن پاگل بنا دیے پہ ایک دن کے بچے۔ اس موقع پہ جب حضرت عیسیٰ بولے ہوں گے منظر کیسا؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، ایک دن کا بچہ جب بولا ہوگا، بولا تو منظر کیسا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ جب بولے نا، قرآن نے سورت مریم کے دوسرے رکوع میں اس کو ذکر کیا، حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ۔ کہاں سے شروع کیا؟ انی عبد اللہ، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ۔ بولو بولو بولو، میں اللہ ہوں، میں اللہ کا پتر ہوں، میں اللہ کے نور میں سے نکلا ہوں۔ فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ۔ دو باتیں تھیں، میری یہ بات بھی توجہ سننا، شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کی۔ دو باتیں تھیں، ایک ان کی پیدائش کی وجہ سے لوگوں کے عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ تھا۔ جس طرح ان کی پیدائش ہوئی نا تو خطرہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، اور بعد میں واقعی عیسائیوں کے عقیدے خراب اسی وجہ سے ہوئے نا، اسی وجہ سے۔ سورۃ آل عمران آپ پڑھیں، جب عیسائیوں کا وفد مناظرہ کرنے کے لیے میرے نبی کے پاس آیا تھا، 60 عیسائی تھے، 60، ان میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے حاکم، سردار، چودھری۔ وہ اعتراض کرتے جاتے ہیں، اللہ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں جواب میں اتار۔ مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ عیسیٰ الہ ہے، عیسیٰ الہ۔ نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں، عیسیٰ الہ نہیں۔ سورۃ آل عمران کو شروع کیا، اللہ لا الہ الا ہو، ایک الہ ہے صرف، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عیسائیوں کا وفد کہتا نہیں عیسیٰ الہ ہے۔ انہوں نے دلیل دی عیسیٰ اس لیے الہ ہیں کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے۔ آپ نے جواب دیا وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ عیسائیوں کے عالم نے کہا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں، ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ گل تے انہوں دی بظاہر بڑی، ہم بھی کہتے ہیں ان کا باپ کوئی نہیں، ہمارے پیارے پیغمبر بھی کہتے تھے کہ ان کا باپ کوئی نہیں۔ عیسائیوں کا عالم کہنے لگا اگر ان کا باپ اللہ نہیں تو ہم کہتے ہو وہ ابن اللہ نہیں، تو ان کے باپ کا نام بتاؤ نا۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا اگر باپ کا نہ ہونا کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے، عیسیٰ کا تو صرف باپ کوئی نہیں تھا، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ ان کو الہ تم کیوں نہیں بناتے ہو؟ انہیں الہ نہیں بناتے، ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں۔ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا کہ یہ ابن اللہ ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے، ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھا ماں پہ تہمت لگ گئی تھی کہ یہ غلط پیدائش ہوئی ہے۔ دو مسئلے تھے، وہ جو عقیدے والا مسئلہ تھا نا، حضرت عیسیٰ نے پہلے اسے بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح کرنا اتنا ضروری کہ ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنا بعد میں کر دیا، عقیدے کی اصلاح پہلے کی۔ انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس نے مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دینا ہے۔ ہن پگوڑے نماز نہیں پڑھنی، جو اوصا کا معنی کرنا ہے نا، آتانی الکتاب کا وہی معنی کرنا پڑے گا جناب۔ اللہ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے گا، زکوٰۃ دینے کا حکم دے گا، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ پھر آج پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ مضامین کیوں اتر رہے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ اس سے پہلے شاید کسی نے بیان بھی نہ کیا، شاید کسی عالم نے کیا ہو، لیکن آپ پہلی مرتبہ سنیں۔ عیسیٰ بولے تھے، ماں پہ تہمت لگ گئی تھی،
لوگ کہتے تھے تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، یہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو؟ حضرت عیسیٰ کو رب نے بلوایا، ماں کی پاک دامنی کا اعلان کر۔ حضرت عیسیٰ نے کیا شروع کر دیا؟ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ یہ کیا جواب ہوا؟ بندیالوی کہتا ہے یہی جواب ہے، ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے کا یہی انداز تھا۔ اگر آپ کو بات پسند آ جائے تو میرے لیے دعا کر دینا۔ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا اس کا حسب بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر میری پیدائش غلط ہو تو اللہ مجھے نبی کیوں بنائے؟ اگر میرا نسب غلط ہو تو اللہ مجھے کتاب کیوں دے؟ اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ مجھے کتاب دے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا حسب بھی اعلیٰ ہے، میرا نسب بھی اعلیٰ ہے۔ ماں کی گود میں بولتے 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 سورت مریم میں سب کو بیان کیا اللہ نے، بولتے بولتے آخر میں آ کے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، بے شک وہ اللہ جو میرا بھی پالنہار ہے اور تمہارا بھی پالنہار ہے، میری نشو و نما کرنے والا، تمہاری نشو و نما کرنے والا، مجھے پروان چڑھانے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا، میری ضروریات زندگی پوری کرنے والا، تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنے والا، وہ جو اللہ ہے نا، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ یہی راستہ کیا ہے؟ کون سا؟ جس میں عبادت صرف کس کی ہوگی؟ جس میں عبادت صرف کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا؟ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے جس رستے میں عبادت کس کی ہوگی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں عبادت صرف رب کی ہوگی، صرف رب کی ہوگی۔ اسی کو سورت فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ تجھ ہی کی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، اس رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ۔ اس صراط مستقیم کو سورت فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک۔ اللہ نے عیسائیوں کے شبے کو رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ بھی معبود بننے کے لائق نہیں، مائی مریم بھی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ تو ہمارے سامنے عاجزیاں کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، وہ تو ماں کی گود میں بھی دعوت دے رہے تھے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اب پھر پلٹیے پہلے رکوع کی طرف۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر کیے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کذالک، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ میں نے کہا نا، پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، خاص کر کے جو میرے ہم مسلک نہیں، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، سورت مریم کا ترجمہ ایک دفعہ خدا کے لیے پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھو کرو، تمہیں سیدھا راستہ نظر نہ آ جائے نا، جو مرضی سزا، صرف ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ۔ اب حضرت زکریا کو یقین ہو کہ پتر تے ہونا ہی ہونا، پتر تے ہونا ہی، یقین ہو۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر آمن دی کوئی نشانی تو بس۔ نہیں سمجھو، نہیں سمجھو یار، نہیں سمجھو۔ مولا نشانی دس، بیٹا آنے والا ہو تے میں بھی پتہ لگے بے پتر آنا لا، کوئی نشانی دس۔ بیوی گھر میں ہے، گھر کے سین میں ہے، آنگن میں ہے، برامدے میں ہے، کمرے میں ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر بھی زندہ، سویا بھی نہیں، بیوی حمل سے ہو گئی ہے، پیغمبر نشانیاں پوچھتا پھرتا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، جو بیوی کے حاملہ ہونے کی نشانیاں پوچھتا ہو نا، وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، اسے تمہاری نظر و نیاز کا بھی پتہ کوئی نہیں، اسے تمہاری پکاروں کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے، وہ تو خود پوچھتا ہے مولا کوئی نشانی دس۔ اللہ نے بڑی نشانی دس، اللہ نے بڑی نشانی دس۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب بیٹا آنے والا ہوگا نا، اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں۔ وہ کوئی سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن، آپ ذکر کریں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کریں گے، دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکے۔ جب دنیا کی بات کرنے سے زبان ہونا بند تو سمجھنا کہ 3 دن کے اندر بیٹا
آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا تم انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے پکار رہے ہو، پاگلو ان کی تو زبان بھی ان کے اختیار میں نہیں، میں چاہواں تے بولن دیواں، میں چاہواں تے بولن بھی نہیں، وہ تو میرے اختیار میں، وہ تو میرے محتاج ہیں، وہ تو میرے سامنے عاجزیاں کرنے والے ہیں۔ حضرت زکریا کے متعلق شبہ تھا، حضرت عیسیٰ کے متعلق شبہ تھا، مریم کے متعلق شبہ تھا، پھر ایک شبہ حضرت ابراہیم کے متعلق تھا، چوتھے رکوع میں جا کے اس کا جواب، اس پورے رکوع میں جواب دیا اس شبے کا۔ اللہ نے فرمایا او پاگلو وہ تو اپنے باپ کے سامنے کھڑے تھے اور باپ کو تبلیغ کر کے منع کر رہے تھے کہ جن کی پوجا پاٹ تو کرتا ہے وہ تیری پکاروں کو سن تجھے دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وہ تو خود یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کی پکار نہیں کرنی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، اور اس مسئلہ توحید کے لیے جب باپ نے انہیں کہا کہ میرے گھر سے نکل جا یا باز آ جا، تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا سلام علیکہ، بابا میرا آخری سلام قبول کر۔ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، میں ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ تو ساری زندگی میری توحید بیان کرتے رہے، میری وحدانیت کو بیان کرتے۔ تو سورۃ مریم میں اللہ نے مشرکین کے ذہنوں میں جو شبہات پیدا ہوتے تھے نبیوں کے متعلق، پھر وہ ان کو پکارتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، ان شبہات کو اللہ نے سورۃ مریم میں کیا کیا؟ دور، کہ وہ میرے عاجز بندے تھے، وہ میری عبادت کرتے تھے، وہ مجھے پکارتے تھے، وہ اپنی حاجات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔